हेलो। जी हाँ मौलाना साहब बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मौलाना साहब ऐसे बात करने में अच्छा नहीं लग रहा। आप बताइए, फालतू सवाल पूछ रहे हैं। क्या तुमने अल्लाह के नबी को देखा, नबी से सुना? यार ये कोई बात होती है बच्चों वाली? बात ये है कि आप लोग ये, जब आप लोगों का दावा ये है, आप लोग कहते ये हैं कि हम अच्छा, सिर्फ हमारा अल्लाह दावा उसके क्या है? रसूल चलिए की आप बातों बताइए पर हमारा अमल। दावा क्या है। बताइए हमारा आप दावा लोगों क्या का है। दावा ये है कि हम सिर्फ हदीस पे अमल करते हैं, कुरान पे अमल करते हैं। हम्म। और काहे ये पे अमल दावा करें? है, ये है या नहीं है? नहीं। ये दावा नहीं है आपका? नहीं किस पे अमल करते हैं आप बता दीजिए। भाई, हमारा दावा ये है कि हम आसमानी दीन पे अमल करते हैं और जो हमारा उसूल है वो है कुरान हदीस। ठीक है, तो ये वही बात वही हो गई। नहीं, आपने कहा, आपने जो बीच में कहा ना वो सिर्फ, केवल, ओनली, ये नहीं है। ओनली नहीं है। अच्छा, ओनली नहीं है। चलिए ओनली को हटा दीजिए। आप आसमानी दीन पे जो है, आसमानी दीन को मानते हैं, कुरान और हदीस पे जो है अमल करते हैं, यही आपका दावा हाँ, है ना? ये हमारा उसूल है। सही बात है। ठीक है। अब जो कुरान अब है, आपका उसूल क्या है, आप बता दीजिए। पहले इस पे आपके दावे पे मैं जो है एक दलील थोड़ी सी अच्छा आपसे चलिए, दलील ले मांगूंगा। लीजिए। हाँ बताइए। कुरान मुकम्मल है कि नहीं है? बिल्कुल। जब कुरान मुकम्मल है तो फिर हदीस पर क्यों अमल करते हैं? क्योंकि मेरे पे कुरान नहीं कहा है हदीस पे अमल करने के लिए। अतीउल्लाह व कहाँ अतीउ कहाँ? रसूल। ठीक, कुरान ने हदीस पर अमल करने के लिए कहा है, ठीक है। तो क्या हदीस जो है हम डायरेक्ट समझ सकते हैं या उसके लिए उस्ताद की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मुहद्दिसीन है, उलमा है, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा हमको समझाते हैं, हम समझते हैं। अच्छा, तो जो उलमा हमें बताते हैं बातें, तो जाहिर सी बात है कि हम उलमा की बातों पर भरोसा करते हुए उनकी बातों को मानते हैं। नहीं, वो मेरे भाई दलील से समझाते हैं, बात दलील। हाँ हाँ हाँ, दलील से ही समझाते जो हैं। उलमाए बिना हक दलील तो होते हैं कोई नहीं वो समझाता। दलील की रोशनी में, और जो मेरे भाई उलमाए सू होते हैं वो खाली अपनी अकल की तफसीर बता देते हैं। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि जो उलमाए सू होते हैं वो अपनी अकल की तफसीर बता देते हैं, लेकिन जो उलमाए हक होते हैं वो दलील के साथ समझाते हैं। जी। अब क्या आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है कि यही उलमाए हक थे, ये उलमाए सू है, जो पुराने जमाने के, अब से 500 साल पहले चले जाइए? हाँ मेरे भाई, का छोड़ दीजिए, बहुत सारे उलमाए हक हैं। इमाम बुखारी, इमाम एक मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी, इमाम नसाई, ये सब मुहद्दिसीन है, उलमा है भाई, हदीसों के आलिम है। जी जी, ठीक है कि ये हदीसों के आलिम है और ये जो है बताते हैं। अब इमाम बुखारी ने जो रफ़ा-ए-दैन वाली हदीस नकल की है, ठीक, तो वो नकल करने के बाद इमाम बुखारी ने उसमें हदीस में ये लिखा है कि तुम भी रफ़ा-ए-दैन करो या बस हदीस नकल करके छोड़ दिए? अच्छा, तुम भी रफ़ा-ए-दैन करो, ये भी होगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है या नहीं है? अब मेरे भाई उसी में आता है बुखारी शरीफ में कि अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोते थे, तो उसमें ये कहीं नहीं उतरा हुआ है कि तुम भी हाथ को धो। अल्लाह के नबी ने धोया इसलिए हम धोते हैं। और अल्लाह के नबी ने जब बेसिक बात हमको बता दी, सल्लु कमा रहे तुम मुसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो जहाँ जहाँ मेरे भाई नमाज के ताल्लुक से हदीसें आई हैं, वहाँ पे बार बार ये कहना नहीं पड़ेगा कि तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। वो ऑटोमेटिक हमें करना है। ठीक ठीक ठीक। अब जब हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये बताएं कि हदीस की सिर्फ एक ही किताब ये मानी जाएगी मोतबर, या और कोई भी मानी जा सकती है, जैसे मुस्लिम है या अबू दाऊद? नहीं, बुखारी मुस्लिम पे तो इजमा है अहले इल्म का कि जो ये मेरे भाई किताब है, इनमें मेरे भाई जो हदीसें हैं बिल्कुल सही है। बाकी जो मेरे भाई अबू दाऊद है, तिरमिजी है, नसाई है, इब्ने माजा है, इसमें सही भी है, ज़ईफ भी है। जी, अच्छा, अहले इल्म का इजमा है ना? हाँ, इजमा को मानते हैं आप? कि इजमा को जो ना माने वो तो दायरे इस्लाम से बाहर है ना। अच्छा, अभी आपने कहा कि हम आसमानी दीन को मानते हैं, कुरान हदीस को मानते हैं। हाँ, तो कुरान हदीस से ही तो इजमा की दलील हमको मिलती है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी, तो इजमा की भाई हमको दलील मिल गई ना। तो अभी आपने कहा था ना कि हम जो है कुरान हदीस को मानते हैं, तो कुरान हदीस जाहिर सी बात है इजमा के अलावा वो कुरान हदीस जो है, नहीं, कुरान हदीस में ही सारा दीन है। इजमा, कयास, इल्म वालों से पूछना, ये सब आ जाएगा इन्हीं दो उसूल में। दलीलें तो दो ही मानते हैं ना, इजमा की तो आपने मना भाई किया था। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप लोग मेरे भाई कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप सहाबा को नहीं मानते, ताबई को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो कलमा है उसमें ना तो सहाबा है ना ताबईन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कलमा में खाली 2 लोग का आया है तो मतलब आप सहाबा का इनकार कर दिए? ऐसा तो नहीं है ना। ये कलमा पढ़ लिया तो इसमें सारे लोग आ गए, सहाबा भी आ गए, ताबईन भी, तबे ताबईन भी, अइम्मा भी, सब आ गए, पूरा दिन आ गया कलमे में।
तो इसी तरीके से कुरान हदीस में सारे उसूल आ गए। अइम्मा भी आ गए। अरे भाई दीन में है ना अइम्मा। अच्छा अइम्मा दीन में है, चलो इतना। अच्छा दीन से बाहर है क्या मेरे भाई? ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं, आप बात ये है ना कि अइम्मा को दीन से बाहर ही समझते हैं ना। माज़अल्लाह भाई, जो चारों हमारे अइम्मा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने तो दीन को आसान करके अब भाई उम्मत तक पहुंचाया है। अच्छा, उनको ना मेरे भाई अगर दीन से बाहर कर देंगे तो ये तो जुल्म हो जाएगा ना उनके ऊपर। आसान करके पहुंचाया। अब अगर कोई इन इमामों के बारे में ये कहे कि ये साहब इमाम जो है इन्होंने हजारों मसले गलत बता दिए, तो जाहिर सी बात है कि वो तो जो है दीन का बेड़ा गर्क बता रहा है। भाई हम लोग नहीं बता रहे हैं, इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ठीक है एक पूरा मेरे भाई चैप्टर बांधा है, बाब बांधा है कि रद्द इमाम अबू हनीफा, और उसमें 487 हदीसें लेके आए हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो कॉल है, फतवा है, उसके बिल्कुल मेरे भाई उलट है, खिलाफ है। तो ये इल्मी चूक है। अगर हम किसी की इल्मी चूक बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बेइज्जत कर रहे हैं, इस्लाम से बाहर कर रहे हैं। अच्छा, इल्मी चूक बताने का इख्तियार उसको है जो खुद इल्म वाला हो। हाँ तो मेरे भाई बेशक कोई जाहिल थोड़ी ना बता देगा इल्मी चूक क्या है। हाँ ठीक है। अब अगर कोई जाहिल हमारे सामने ये कहता है जिसको ना हदीस पढ़नी आती है ना कुरान को सही पढ़कर एराब के साथ उसका जो है एराब की जो वजूहात है ना उसकी तरकीब कर सकता है, ये सब कोई उसूल ही नहीं है कि जिसको कुरान मेरे भाई मतलब एराब के साथ पढ़ना तो वही गलती बताएगा। उसको तो ये हक नहीं है कि उन्होंने ये गलती की। अगर वो ये कहता है कि उन्होंने ये गलती, तो हो सकता है उसने कहीं मेरे भाई सुना हो कि फला मुहद्दिसीन ने कहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यह मसला इसके खिलाफ है, ये बात तो उसने आपसे बता दिया। इससे तो सुनी नहीं होगी ये बात, तो किसी आलिम से सुनी होगी, आज के टाइम में किसी मुहद्दिस से तो सुनी नहीं होगी। तो भाई हम अगर आज के टाइम में है तो आज ही के टाइम से तो सुनेंगे ना। अभी इमाम अबू हनीफा तो हम लोग को बताने आएंगे नहीं। अच्छा, इमाम आजम के बारे में जो है आपकी ही मैंने उसमें सुना था कि आपने कहा कि इमाम आजम को कितनी 17 हदीसें आती थी, आप बता रहे थे। भाई देखिए 17 हदीसें, देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किसी एक भी हदीस के रावी नहीं है, ठीक है। वो कयास के इमाम थे, हदीस के इमाम नहीं थे। वो अहले कयास के इमाम आजम थे, वो हदीसों के इमाम आजम नहीं थे। इमामुल अइम्मा फिल हदीस है, इमामुल अइम्मा फिल हदीस। एक भी हदीस के रावी फिर मेरे भाई क्यों नहीं है? क्यों मेरे भाई किसी मुहद्दिसीन ने एक भी हदीस नहीं ली? मैं सुनाऊं हदीस है इमाम आजम ने जिन जो रिवायत की है। हाँ बताइए। देखिए तमाम मुहद्दिसीन में ना सिर्फ इमाम आजम को ये जो है शर्फ हासिल है कि इमाम आजम के और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान में जो है हदीस का सिर्फ एक वास्ता है, और बाकी जो है सारे लोगों के दरमियान दो वास्ते हैं या 3 वास्ते हैं। और इमाम बुखारी को जो अपनी सुलासियात का नाज है ना वो 22 है, ठीक है ना, आपको भी पता होगा 22 है। अब इमाम जो है बुखारी के पास सिर्फ 22 है, जबकि इमाम आजम के पास कितनी है मैं उनकी तादाद भी बताता हूँ आपको, और फिर आप कहे ना तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अरे भाई इमाम अबू हनीफा से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है भाई। उनकी जो बातें मेरे भाई साबित है हम उस पर ईमान रखते हैं, और जो साबित भाई वो नहीं उसको छोड़ देते हैं। हमको उनके जाति मेरे भाई दुश्मन थोड़ी ना है यार। एक बात को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो उनके नाम से हनफी बने टहल रहे हैं ना, हमें उनसे दिक्कत है कि वो इमाम साहब का नाम बदनाम करते हैं। आप एक हदीस बता दें कि इमाम आजम ने जो है इस हदीस के खिलाफ कोई मसला हमने तो कुरान की आयत के मेरे पे खिलाफ आपको बताया है ना। क्या बताया? देखिए तमाम मेरे भाई आप किसी अपने उस्ताद से पूछ लीजिएगा, ठीक है। हनफियों के नजदीक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये मेरे भाई कौल है, फतवा है कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला मेरे भाई कुरान में कहता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर गालिबन वो 233 में कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। तो अल्लाह कह रहा है 2 साल पिलाएं, इमाम साहब कह रहे हैं 2.5 साल पिलाएं। तो यहाँ पे हम इमाम साहब की बात को एहतराम से छोड़ देंगे और अल्लाह की बात को मान लेंगे। तो वो पढ़कर सुनाए ना, बात यही तो है ना। पढ़ी के तो सुनाए तभी आपको मेरे भाई। हिदाया की शराब में उसकी जिल्द 1 और सफा नंबर 416 को उतरा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक माँ अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाएंगी। वो वाली इबारत भी आप पढ़ के सुनाए, और जिस कुरान की आयत से आप साबित कर रहे हैं वो कुरान की आयत भी पढ़ के हम आपको पका पकाया हर चीज हम आपको भाई
ایک دم نہیں دے پائیں گے, آپ سمجھے. وہی آپ لوگ کو پکا پکایا کھانے کی عادت ہے, فاتحہ دیکھیں وہ ہمیں پتا ہے, لیکن ہم آپ کو ایک ایک چیز پکا پکا کے تھوڑی نہ کھلائیں گے. تھوڑی محنت آپ بھی کیجیے, اپنے عالموں سے پوچھیے. ہاں میں عالموں سے پوچھ رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ تو آپ ہم کو بتا دیجیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو آخر کتنے سال دودھ پلائیں گی, کیا مدت ہے بتائیے آپ. وہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی. دیکھا آپ ہی اٹک جا رہے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے کہ 2.5 سال ہے, لیکن آپ میرے پہ زبردستی انگلی کر رہے ہیں. میں جو ہے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب بندے کو صرف یہ معلوم ہونا کہ آیت نمبر یہ, پیج نمبر یہ, صفحہ نمبر یہ ہے نا, اور بھائی یہ وزن ہوتا ہے, دلائل ہوتی ہے, تاکہ آدمی ہوا میں بات نہ کرے. وہ جب دلیل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا, کل ہاتھو برہانکم ان تم کم صادقین, اگر سچے ہو تو ثبوت پیش کرو, اس لیے ہر بات کو دلیل پیش کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 111 میں, کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو ثبوت پیش کرو. اچھا ہاں, تو جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ثبوت دے دیتے تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یار یہ تو بنڈل مار رہا ہے. کل کا معنی اگر ہے کیا کل کا معنی اگر کیا آپ نے, اگر سچے ہو تو دکھاؤ, تو کل کا معنی ارے کل کا معنی ہے کہو ان سے, اگر تم سچے ہو تو وہ اپنا ثبوت پیش کرے, برہان پیش کرے, دلیل دے. کس سے کہو ان لوگوں سے. ان لوگوں سے کن سے؟ ارے مکہ کے مشرک. ہاں تو یہاں سے مشرک مراد ہے نا. ارے تو میرے بھائی آپ لوگ بھی تو وہی سیم ہو نا, بس نام چینج کر دیا, بریلوی مسلک ہو گیا ہے. مکہ کے مشرک 1440 سال پہلے کی اور آج کی بدعتی بریلوی سیم عقیدہ ہے, خالی میرے بھائی نام کا فرق ہے. یہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے بھائی ثابت کرنے کو کتنی بار ثابت کر چکے ہیں, آپ کہیں گے آپ کے سامنے ثابت کر دیتے ہیں. امام اعظم سے کہہ رہے تھے آپ, ایک بھی حدیث مروی نہیں ہے. 16 وہ حدیث مروی ہے امام اعظم سے. بھائی ایک بھی صحیح حدیث اور ایک بھی اچھے محدثین نے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, کسی نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بھی حدیث نہیں لی ہے. اچھا امام بخاری تو جو ہے امام مانے ہیں نا, آپ مانتے ہیں حدیث کے؟ ہاں حدیث کے عالم ہے بھائی, اس سے تو اجماع ہے. امام مسلم کے استاد ہے نا. کون؟ امام بخاری. ہاں استاد ہے نا. مسلم شریف میں ایک بھی حدیث امام بخاری سے. ارے ایسے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی استاد ہیں, تو کیا استاد اور شاگرد کا مسئلہ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کی فیلڈ الگ ہوتی ہے. حدیث میں کسی اہل قیاس سے کوئی حدیث میرے بھائی لی نہیں جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث امام بخاری جو ہے امام اعظم سے نہ لے وہ صحیح نہ ہو. یہ ارے بھائی ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. یہ آپ تو یہ ٹاپک تو زبردستی آپ بیچ میں لا رہے ہیں نا. نواز شریف بھائی جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے تو آپ نے ان کو روکا ٹوکا, میرا اس سے بات کرنی ہے مجھے. ہمارا یہاں بات یہ ہے کہ جب امام غلط کر رہا ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں بھائی, اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ کہ نماز میں امام کی اتباع کرو. آپ نے ہمیں مشرک بتایا نا. کس کی؟ ابھی کہا نا بریلوی بھی مشرک ہے. ہاں وہ تو ہے ہی ہے. جب تو مشرک ہے تو پھر نماز پڑھنے کیوں چلے جاتے ہو مشرک کے پیچھے بھائی؟ تو اس سے کیا لینا دینا, نماز تم اپنی پڑھ رہے ہیں نا. ایسی تیسی مطلب اتنا غلط تمہارا گندا. ارے بھائی ہمارا دھرم ایسا غلط نہیں ہے. ہمارا دھرم یہ ہے کہ اگر کوئی بدعتی ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. کیوں پڑھ لیتے ہو جب بدعتی ہے تو یار؟ بدعتی کے پیچھے کہاں حکم ہے کہ نماز پڑھنے کا؟ بھائی آپ کو شاید معلوم نہیں, ٹھیک ہے, بخاری شریف میں ایک میرے بھائی قول ہے, ٹھیک ہے, ایک تابعی حسن البصری, ٹھیک ہے, رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو, بدعتی کی بدعت کا بوال اس کے اوپر رہے گا. تو اگر مجبوری میں کہیں ہم پھنس جاتے ہیں تو جماعت سے میرے بھائی نماز پڑھنے کے لیے اگر ہم غلطی سے بریلوی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں تو ان کی بدعت میں شامل ہم نہیں ہوتے. نماز ہم بالکل ویسے پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے ہیں. کبھی کہتے ہو کہ ہم جو ہے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو اس کی اقتدا ہو رہی ہے. بھائی اتباع کاہے میں ہو رہی ہے؟ نماز کی مطلب جو پوزیشن اس میں ہو رہی ہے, جیسے قیام ہو گیا, رکوع ہو گیا, سجدہ ہو گیا, سجود ہو گیا. نماز کی پوزیشن میں نہیں شامل نہیں ہے. نیت باندھنا نماز کی پوزیشن میں شامل نہیں ہے. دیکھیے اب آپ کو بتاتے ہیں, مان لیجئے آپ ہیں حنفی بریلوی, آپ امام بن گئے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے, میں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا, لیکن فرق کیا ہے؟ آپ اس کو جو اسٹارٹ کریں گے ایک میرے بھائی بدعت سے اسٹارٹ کریں گے, یعنی کہ زبان سے آپ الفاظ ادا کریں گے کہ ہاں میں نیت کرتا ہوں فلاں نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ وہ, لیکن ہم یہ نہیں بولیں گے. آپ نے اس کو بدعت سے اسٹارٹ کیا, ہم نارمل اس کو اسٹارٹ کریں گے.
آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھائی وہ مدینہ رخ ہو کے لوگوں کو جمع کر کے یا نبی سلام علیہ کا گائیں گے، لیکن ہم اس کو نہیں گائیں گے، ہم آپ کی بدعت میں شامل ہم نہیں ہوں گے. لیکن جو نماز ہے، نماز تو دین ہے نا، نماز آپ بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے پڑھ لیں جیسے نبی نے پڑھا تھا، آپ اپنے مسلک کے طریقے سے پڑھ لو. کبھی تو تم مشرک بتاتے ہو اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم جو ہے جو درگاہ مزار آستانہ جاتا ہے وہاں سے دعائیں مانگتا ہے، فریاد مانگتا ہے پیر بابا سے، وہ میرے بھائی شرک کرتا ہے، ہم اس کو میرے بھائی مشرک کہتے ہیں. تو الحمدللہ سارے سنی جاتے ہیں، تو پھر آپ جو تو سارے سنی مشرک ہیں، یہی تو میں نے کہا نا. تو پھر نماز کیوں پڑھنے سے ان کے پیچھے؟ تو نماز سے کیا لیں؟ اگر کوئی بریلوی فتویٰ دے دے کہ ہم اپنی بھائی سن لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز ہم نہ پڑھیں تو آپ ایک فتویٰ دے دیجئے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ میرے پہ غوث اعظم کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے ہم نہیں پڑھتے، تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بند کر دیں گے. جو آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو پھر وہ مشرک کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ارے تو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو نا، لیکن باقی میرے بھائی باقی مسجد کے باہر آ کے میرے بھائی اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے مدد مانگتے ہو نا. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، آپ کو یہ جو ہے اللہ کی کیسے مدد ہو گئی؟ یا غوث اعظم المدد، یا غریب نواز المدد، یا مولا علی المدد، یا فلاں بابا المدد، یہ اللہ سے مدد ہو گئی. سورہ توبہ 10واں پارے میں آپ نے یہ نہیں پڑھا سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہاں تو یہ موبائل کس کا ہے؟ موبائل آپ کے پاس جو کسی کی مدد سے لیا ہوا نا آپ کا. ارے یہ مدد تھوڑی نا، یہ تو ظاہری اسباب ہے، یہ اسباب ہے اور کیا اسباب ہے. ارے بھائی ایک ہی بتائیے آپ ایسی مثال آپ دے رہے بھائی آدمی لوٹ پوٹ ہو جائے گا آپ کی بات سنے گا تو. بالکل ہو جائے گا لوٹ پوٹ ہو جائے. دیکھیے اگر آپ کی امی جان ٹھیک ہے یا میری امی جان اگر وہ زندہ ہیں میرے سامنے حیات ہیں تو ان سے مدد ہم مانگ سکتے ہیں کہ امی ذرا کھانا دے دو بھوک لگی ہے. لیکن اگر ہماری امی کا انتقال ہو جائے اور ہم ان کو غیب میں ہم بلائیں کہ یا امی کھانا دے دو تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ کس نے کہا یہ شرک ہو جائے گا؟ بھیا یہ قرآن کی آیت ہے. کہاں ہے؟ پڑھ کے سناؤ. ابھی تو پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس میں یہ لکھا ہوا کہ زندوں سے مولا ہم زندوں سے مدد نہیں مانگتے، مطلب معاذ اللہ اللہ کو آپ نہیں مانتے زندہ ہے؟ توبہ توبہ کتنا باطل عقیدہ آپ کا. ارے یار میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں کہ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو پکارتے ہیں وہ تو مردہ ہیں، وہ ان کی پکار سنی نہیں سکتے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس کے لیے نازل ہوئی آیت. بھائی جن کا عقیدہ مکہ کے جو میرے پہ کافر تھے ان کا جیسا ہے. ہاں ٹھیک ہے ان کے لیے. ہاں تو یہ آیت آپ کے اوپر لاگو ہو گئی. کفار مکہ بھی بول رہے ہو پھر آپ کے اوپر بھی لاگو ہو گئی. ارے تو کفار مکہ والا سیم عقیدہ آپ کا ہے نا. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کھول کے پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ میرے بھائی فرماتا ہے کہ ساودھان ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ جو اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء. سن لیجیے بھائی سن لیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. میں آپ کو میرے بھائی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن آپ میرے بھائی سننے کو تیار نہیں ہو. میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ پھر بھی سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ خود اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کھول کے پڑھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساودھان ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں. عبادت کا الفاظ ہے، عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری بات کو پہنچا دیں گے، یعنی کہ وسیلہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے وسیلوں کو عبادت کہا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. عبادت اور وسیلے میں فرق نہیں ہے کیا؟ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو زیادہ پتا چل گیا. ارے میں دیکھو آیت سنو، اب تم آیت نمبر کو اس کی بات کر رہے ہو نا. آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یہ بتائیے. ارے اللہ توبہ استغفر اللہ، مطلب اتنی بڑی تمہارے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے باطل وسیلے کو عبادت کہا ہے تو یہ عبادتی تو آپ اس کو مانیں گے؟ کہا اس میں لفظ وسیلہ لکھا ہوا ہے کیا؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ جو آیت تم بتا رہے ہو نا، ہم ان کی طرف اس لیے وسیلہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے. اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبادت کہا ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ ارے میری بات تو سنو. والذین اتخذوا من دونه اولیاء،
हाँ, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औलिया बना रखे हैं, माँ नाबुदुहुम है यहाँ पर इबादत, नाबदू यानी कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं। इबादत और चीज है, वसीला और चीज है। हाँ, तो इसमें मेरे भाई क्या कर रहे थे मक्का के मुशरिक लोग, बताइए? अरे वो इबादत करते थे, पूजते थे, उनको खुदा कहते थे। पूजते नहीं थे, खुदा का महबूब बंदा कहते थे। 313 मेरे भाई बुत थे, और बुतों को वो लोग अल्लाह की तरफ मेरे भाई वसीला बनाते थे। बताइए, कुरान तक आपने अभी तक समझ के नहीं पढ़ा, कितने शर्म की बात है मौलाना साहब। अरे अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं पढ़ा हुआ भी हूँ और मुझे तर्जुमा भी उसका आता है। देखो मेरी बात, अरे फरमान बरकाती साहब, अरे तर्जुमे से कुछ नहीं होता है। मेरी बात, मसला ये है कि आपको ये पता है कि मक्का के मुशरिक लोग अल्लाह को मानते थे, अल्लाह पे ईमान मेरे भाई था उनका, लेकिन वो जो उनके नेक औलिया थे, कब्रें थी और बुत थे, उनका वसीला बनाते थे। वो मुशरिकों में भी औलिया होते हैं क्या? क्या चीज? मुशरिकों में भी औलिया होते हैं क्या? ले यार, यही नहीं पता। जब मेरे भाई यहूदियों में, ईसाइयों में जब उनका कोई नेक आदमी अगर वो मर जाता था तो लोग उसका मेरे भाई वसीला लेते थे, तो वो उनका औलिया हुआ कि नहीं हुआ? मुशरिकों में और काफिरों में, यहूदियों में, ईसाइयों में आपने बोला, तो जो मुसलमान, अरे जो मेरे भाई आज से 1450 साल पहले मक्का के मुशरिक थे, वही मेरे भाई, उनको ईसाई कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है, नसराना कहा जाता है। अरे वही तो बता रहा हूँ कि वो थे मुशरिक। अरे भाई आपको आगे कुछ नहीं आता जाता यार। अरे यार जैसे तुम हो ना, ऐसे को रोज को 360 को पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, आप कान खोल के सुनो जरा दलील है। आपने कहा ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं नमाज में, तो आपने कहा कि हम तुझी से मदद मांगते हैं, ठीक है, बात इसको भी हम मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो ये इरशाद फरमाया है जो है 28वें पारे में सूरह तहरीम आयत नंबर 4, फइन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। बस अपने नबी का मददगार, हाँ मददगार है, जिब्रील है, हाँ चलो बोलो, और नेक मुसलमान है। वो सालिहुल मुमिनीन का तर्जुमा क्या है? हाँ बताओ। नेक मुसलमान मददगार है कि नहीं है? फिर अब नेक मुसलमान मददगार है, ठीक है, और उसका मददगार है, मददगार है, किसके मददगार है? नबी के मददगार है, नबी के मददगार है। तो इससे क्या हो गया? चलो ठीक है, नबी के मददगार है। ये आयत मेरे भाई अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुई ना, तो अल्लाह के नबी की पूरी सीरत का एक वाकया ऐसा बता दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अलावा कभी किसी और से मदद मांगी हो। चलिए बता दीजिए, बताइए। जब जंग का नंबर आया, कहा कि अल्लाह के दीन के लिए मदद की जरूरत है, तो लोग अपना अरे भाई वो जाहिरी असबाब है, मैं गैब की मदद की बात कर रहा हूँ, पागल आदमी। अरे तुम्हें कौन सी मदद की भाई? ये जो आप बता रहे हैं कि लोगों से मदद ली, लोगों से मेरे पे सदकात को इकट्ठा किया, वो तो जाहिरी असबाब है। मैं वो मदद की बात कर रहा हूँ, गैब में मदद। अल्लाह ने कभी मदद के लिए, अल्लाह के नबी ने कभी मेरे भाई मदद के लिए अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा गैब में मदद के लिए? जाहिरी असबाब तो लेते हैं हम भाई, हम भी लेते हैं, उसमें क्या लेना है? जाहिरी असबाब कोई शिर्क थोड़ी ना है। तुम जिनको जो है मुर्दा कहते हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई जो है सारे भाई कुरान की आयत है, ठीक है, जाहिरी असबाब के बारे में कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो, तो ये जाहिरी असबाब है। मदद करो, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो, ठीक है। अब तुम ये तो जाहिरी असबाब है, लेकिन ये नहीं कहा कि नेकी और अच्छाई के कामों में तुम शिर्क करो, ये नहीं कहा अल्लाह ने। ठीक है, वो मुझे भी मालूम। आप कहते हो कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है, ठीक है। गैब में भाई पूरा अल्फाज बोला करो, गैब में, अल गैब। अच्छा, आप भी गैब को मानने लगे हैं? अरे भाई कुरान क्या है भाई, गैब पे ईमान लाना है मेरे भाई। देखो ये तो आयत है कुरान की, जो लोग अल्लाह और गैब पर ईमान लाए, तो गैब को ईमान नहीं लाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, आपको पता है इसका तर्जुमा क्या है? हाँ, नमाज और सब्र अल्लाह है या अल्लाह के अलावा है? भाई ये सब पुरानी घिसी पिटी मेरे पे दलीलें देते हो, मुफ्ती अकमल वाली। कुरान की दलील को घिसी पिटी बता रहे हो? नहीं, इससे जो तुम मेरे भाई जो मसला ले रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है? बिस्सब्री, यानी कि इनके जरिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि इनकी जात से, नमाज से और सब्र से उनसे मदद नहीं मांगना है। ऐसा है जिनके सजदे में नमाज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 में, ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद को हासिल करो, तलब करो।
جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کیا کہا؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، یعنی کہ جو صبر کرے گا اسی کے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ کی مدد تو اسی کو آئے گی، اللہ کی مدد اسی کو آئے گی جو صبر کرے گا۔ لیکن یہ صبر یہ جو پاکستان کے آپ کے میرے بھائی جو فری فنڈ کے مفتی بنے ہوئے ہیں، مفتی اکمل صاحب، انہوں نے پہلی بار کہا تھا کہ نماز سے مدد مانگنا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ نماز تو میرے بھائی غیر اللہ ہے، اور جو صبر ہے وہ بھی میرے بھائی اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے۔ ان کی بات چھوڑو، آپ نے یہ کہا کہ پہلے تو اس میں قید لگا دی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہو، پھر آپ نے کہا کہ ہم تو زندوں سے مانگتے ہیں، تو زندوں سے مانگتے ہیں، یہ مردوں سے مانگتے ہیں، یہ قید آپ زندوں سے تو ایک چیز بتا دیں، زندوں سے اگر کوئی مدد ایک دوسرے سے نہ لینا اسباب کے طور پہ، تو وہ 24 گھنٹہ میرے بھائی اس دنیا میں جی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، ہر انسان کو زندگی میں اپنی مدد چاہیے، بیوی سے صابن مانگے گا، امی سے پانی مانگے گا، ابو سے پیسے مانگے گا، تو یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ غیب میں میرے بھائی مدد نہیں ہے۔ جس کے صدقے میں یہ کائنات پیدا کی گئی نا، جس کے صدقے میں اللہ کسی کے صدقے میں نہیں پیدا کی گئی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بریلویوں کا، کوئی صدقہ کا پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرما دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا ایک ایگزام کے لیے بنائی گئی ہے، کسی کے صدقے تو فعل میں نہیں بنی ہے۔ ارے یار، حضور کے صدقے میں بنی ہے، کیسا آدمی ہے تو؟ ارے کہاں لکھی ہے یہ بات؟ بتا دو، کوئی قرآن کی ایک آیت پیش کر دو کہ میں نے یہ دنیا اللہ کے نبی کے صدقے بنائی ہے، ایک آیت پڑھ دو، پڑھو آیت پڑھو۔ لولا کلام خلق دنیا، محبوب تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ موضوع حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یہ موضوع حدیث ہے، جھوٹی منگلن حدیث ہے۔ کس نے کہا؟ البانی نے کہا۔ اور یہ بتا رہا ہوں حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بتاؤ کون سی کتاب میں لکھی ہے بھائی یہ؟ بتا رہا ہوں نا، ڈھونڈ لو۔ ہاں بتاؤ کہاں لکھی ہے؟ تلاش کر لو، ڈھونڈ لو، تلاش۔ چلو ہم تم کو بتا دیتے ہیں کہاں حدیث ہے۔ یہ حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک محدثین کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، موضوعاً الکبیر، یعنی کہ جس میں تمام موضوع حدیثیں ہیں، ان میں یہ حدیثیں ملے گی۔ موضوع کس نے کہا ہے؟ تمام محدثین نے، ایک دنیا میں ایک بھی ایسا محدث میرے بھائی نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا جس نے اس حدیث کو بالکل صحیح کہا ہو، ایک محدث نہیں ہے۔ ارے یار چپ جاؤ، زبردست، نبی کے صدقے میں دنیا پیدا کروائے دے رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، قرآن سے۔ ارے تم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ دنیا عبادت کے لیے، امتحان کے لیے، ایگزام کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ انسان اس میں بھیجے جائیں، ان کے اچھے اعمال برے اعمال پرکھے جائیں، اس کے بعد ان کی آخرت میں فیصلہ ہو۔ یہ صدقے تو فعل میں تھوڑی نہ بنی ہے۔ ہاں، حضور کے صدقے تو فعل میں دنیا کو پیدا کیا گیا، یہ جھوٹ ہے۔ ارے آپ کے کہنے سے جھوٹ تو نہیں نہ ہو جائے گا۔ تو آپ ایسے بھی کوئی بھی موضوع حدیث، جیسے آپ لوگ دوسری حدیث پیدا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر ایک کلمہ دیکھا، کلمے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی، یہ سب سے بڑی جھوٹی حدیث ہے۔ ہمارے نبی کی فضیلت اور عظمت ہے یہ، اور جو نبی کو آپ کا نبی تو اعلیٰ حضرت ہے بھائی، آپ جا کے اس کو لیجیے نا، ہمارے نبی کو کیوں چھینے لے رہے ہو؟ لا حول ولا قوت۔ کیوں؟ آپ ہی کے نبی نے فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو بریلویوں کا نبی ہے، کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ معاذ اللہ، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کو بھی نہیں سمجھے آپ؟ اچھا، مطلب ہم کچھ نہیں سمجھے، یعنی کہ 22 سال جو ہم بریلوی تھے، ہم خالی انگوٹھا، خالی مطلب بھائی ہم انگوٹھی کی چما چاٹی کر رہے تھے نا۔ پیسہ لینا جب تم نے شروع کیا نا تو تمہاری، ارے بھائی پیسہ دے کے اگر اہل حدیث بنتا نا تو آج میرے پہ کروڑوں کی دولت ہوتی۔ ارے تو تمہارے ہم لوگ بریلوی نہیں جو درگاہ مزار آستانے پہ جا کے چلم اور تعویذ بیچ کے میرے بھائی کالا دھن اندر کرتے ہیں۔ ان سے تمہیں چڑ کیوں ہے؟ درگاہ مزارات سے کیوں چڑ ہے؟ ہمیں چڑ نہیں، میرے نبی کو چڑ تھی، اس لیے مجھے چڑ ہے۔ اچھا، اولیاء کرام سے چڑ؟ بھیا صحیح مسلم کی حدیث سے، چیپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز اور حدیث کا نمبر ہے 970، ٹھیک ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو میرے نبی نے منع فرما دیا تھا درگاہ مزار آستانہ بنانے کے لیے۔
अरे तो मज़ारात चलो पक्का बन गया, एक बात मैं कह रहा हूँ अपनी थोड़ी यार सी रोक के। आप चलो लोग के पास मज़ारात सिर्फ पक्का बन हवाई गया तो बातें हैं क्या मौलाना साहब? आप लोग के पास कोई दलील वलील नहीं है क्या? अरे दलील तो ऐसी सारी दलीलें ही तो दे रहा मतलब हूँ ऐसी तुमको। दलील है जो कहीं पे ना लिखी है ना कहीं पे छपी है, वो मेरे भाई अरे यार सीना बाई सीना आपके अंदर ट्रांसफर हो गई है ना। अरे दलील ऐसी जो मेरे भाई कुरान में उतरी हो, हदीस में उतरी अरे हो। वो तो वही तो बता रहा हूँ, लेकिन तुम कुरान के आयत को भी जो है जुटला देते हो। और कौन सी कुरान की आयत का इनकार किया? आता वो बक देते हो। तुम्हारे कहने से या अलबानी के कहने से जो कोई हदीस मौजूद नहीं होगी। अलबानी का तो हमने नाम ही नहीं लिया। अलबानी को तुम, क्योंकि तुम्हारा सारा दारो मदार वही तक है। या तो नहीं भाई, अलबानी का दारो मदार नहीं है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह अगर वो ना भी पैदा होते तो अल्लाह सुब्हानो व तआला अपने दीन को गालिब कर देता। आला हजरत इमाम अबू हनीफा ये सब अगर ना पैदा होते तो भी अल्लाह अपने दीन को गालिब कर देता। अल्लाह को अपना दीन फैलाने के लिए आला हजरत की कोई जरूरत नहीं थी। रफ़ा दैन के ताल्लुक से जो आप भाई रफ़ा दैन नहीं होता, रफुल, पहले इसको ठीक से बोलिए, रफुल यदैन क्या होता? यानी कि दोनों हाथों को उठाना। अरबी में बात कर रहे हो? अरबी में बोल रहे रफुल। अच्छा रफुल ठीक से बोलो ना, रफुल यदैन। अच्छा हाँ, रफा दैन नहीं होता है। ये हमने खैर आपको इस्लाह की नियत से बताया है, आप इसको गलत ना समझिए। जब उर्दू में बोलेंगे ना यार आप मेरे भाई अरबी के मौलाना बन तो आपको मेरे भाई ये नहीं पता कि रफा दैन क्या होता है और मेरे भाई वो जबान में बात कर रहे हो, दैन क्या होता है? जुमले इस्तेमाल जिस जबान में आप बोल रहे हो ना उसी जबान के जुमले इस्तेमाल करते हैं। भैया रफुल दैन ये मेरे भाई इसके ऊपर उम्मत का इजमा है, सिवाय इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के हनफी मुकल्लिदों को छोड़ के बाकी तमाम दुनिया के सारे मुसलमान मेरे भाई रफुल दैन कहते हैं। यार तुमने कहाँ देखी है तमाम दुनिया के मुसलमान? इजमा है इस पे ना। अब आपको इजमा से क्या लेना देना? आप तो इजमा के मुनकिर हो ना। तभी कहते हो इजमा को मानेंगे, तुम हदीस को क्या मानने का दावा करते हो तो हदीस को मानो ना, इजमा तो फिर क्यों आगे? माज़अल्लाह, इजमा के मुनकिर हैं आप, इसका मतलब? अरे हम तो सबको मानते हैं भाई, हमारे दो उसूल हैं, वो है कुरान और हदीस, और इन्हीं दो उसूल से बाकी उसूल साबित होते हैं। इल्म वालों से पूछना, इजमा, कयास करना, इज्तिहाद करना, ये सब कुरान से ही साबित है, हदीस से ही साबित है। अरे उन इल्म वालों में जो आलिम है ना सबसे बड़ा, उसको इमाम आजम कहते हैं। नाम इमाम सबसे बड़ा आलिम जिसको इमाम अबू हनीफा कहते हैं, उनकी खुद की लिखी हुई एक भी किताब मौजूद नहीं है दुनिया में, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे ये जितनी भी तुम किताबें पढ़ते हो ना पूरी दुनिया के अंदर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सैकड़ों साल बाद मसले मसाइल मंसूब करके छाप दिए गए और आपने उसको मान लिया इमाम साहब के मसले हैं। अरे वो लंबी देखो बहस। और आप जिसको कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आलिम है वो इमाम अबू हनीफा है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खुद के जो शागिर्द थे इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने खुद मेरे भाई 66% मसले मसाइल में अपने उस्ताद से, इमाम से इख्तिलाफ किया, यानी कि वो जानते थे कि उनके उस्ताद से मेरे पे गलती हुई है जो बाद में उन्होंने ठीक की। तो इतने बड़े आलिम की गलती उनके शागिर्द ने बता दी। किसी से इख्तिलाफ करना क्या इस बात की दलील है? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं मेरे पे इख्तिलाफ कर रहा हूँ इमाम अबू हनीफा से, तो आपको क्या दिक्कत है? अब आप आ गए ना उसी पॉइंट पे। बात ये है, मुझको ये दिक्कत है कि आप जब ये कहते हैं और के जो है इमाम आजम ने हजारों मसले जो है गलत बताए हैं, हदीस के खिलाफ बताए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब बांधा है रद्द किताबुल अबू हनीफा। उम्मत का इस बात पे इजमा है कि इमाम, कोई इजमा नहीं है। चाय के होटल पे इजमा कर लिया क्या? कहाँ इजमा लिखा हुआ है बताओ जरा। पूरी दुनिया के उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, अरे मेरे भाई इतनी फेंका करो कि मेरी चरखी फुल हो जाए। मेरी चरखी मेरे पे फुल हो चुकी है। जो उलमा है ना, अंग्रेजी जो मुल्ले है ना, अंग्रेजी उलमा तो मेरे भाई हनफियों में पाए जाते थे। अंग्रेजों के मेरे भाई हिसाब से फतवा देते थे, जानवर से बदफेली करना जायज है, औरतों से मुंह काला करना जायज है। अभी मेरे भाई फतवे पढ़ना स्टार्ट करूंगा, फिर आप फोन काट के भागोगे। आपकी मेरे भाई दुर्रे मुख्तार, उसकी जिल्द 1 सफा नंबर 512, रोजे की हालत में अगर कोई हाथों से मनी खारिज करता है तो रोजा उसका फासिद नहीं होता, माज़अल्लाह। अंबुजा सिमन का रोजा बना हुआ है। अरे यार कुछ भी बकवास करने से ये नहीं। आपके दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है फारसी में अजान देना जायज है। अब बताइए फारसी में अजान कहाँ हो रही है? कौन सी मस्जिद में हो रही है? बरेली मस्जिद में बताइए। रफ़ैदैन पे बात चली थी, रफ़ैदैन पे। हाँ, तो रफुल दैन की हदीस आपको फिकानफी से मेरे भाई बता देते हैं, ठीक है। आपकी मेरे भाई हिदाया उसकी जिल्द 1 और सफा नंबर 82 पे लिखा हुआ है कि जो रफुल दैन करने की हदीसें वो सही है।
اب مسلم شریف سے حوالہ دے رہا ہوں، مسلم شریف میں صاف صاف لکھا ہوا باب الامری بالسکون فی الصلاۃ، جلد اول صفحہ نمبر 181. اور ہاں پڑھو، گھوڑے کی دم والی حدیث پڑھو. ہاں حضرت، ہاں تو سمجھ گئے نا گھوڑے کی تم ہلاتے ہو تم. نہیں وہ ہم بھائی ایک چیز بتائیں، 2000 سے زیادہ حنفیوں سے بات کر چکے ہیں، ہمیں پتا ہے کب کون کہاں پہ آ کے میرے بیٹھے گا. آپ نے مجھے پتا ہے، ہم جانتے ہیں نا، سب کی پڑھائی کر چکے ہیں، علمی انداز میں سارے حنفیوں کا منہ کالا کر چکے ہیں. اب آپ بھی آگے اپنا منہ کالا کرنے، آپ بھی کروا لو. پوری آپ کے رنڈی ہے کہ مکالا کریں ہم آپ کے ساتھ؟ مطلب آپ نے مان لیا اپنے آپ کو کہ آپ جاتے ہو کوٹھے پہ، ہے نا؟ رنڈی ہے نہیں، آپ جاتے ہو کوٹھے پہ. آپ رنڈی ہیں. دیکھیے رنڈیوں کا ناز تو درگاہ مزار پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ رنڈی ہے کیا؟ آپ کی درگاہ پہ میرے پہ کوی سمیلن، ڈانس کمپٹیشن، سنگنگ کمپٹیشن، بجڑوں کا ڈانس، رنڈیوں کا ناچ، ہولی سمیلن اور دیوالی سمیلن، یہ سب آپ کی درگاہ مزار پہ ہوتا ہے، ہمارے وہاں نہیں ہوتا ہے. اللہ کمی. کیوں آپ اتنا ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ یہ بتاؤ، جب کوئی آپ سے علم والا بات کرتا ہے تو آپ کی حالت کیوں ٹائٹ ہو جاتی ہے؟ جو بھولے بالے ہمارے بھائی ہیں، جو غلطی سے آپ کی مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو بیوقوف بناتے ہو گھیر کے. کا طریقہ نہیں معلوم، آپ ان کے ہاتھ میں بخاری تھما دیتے ہیں کہ یہ دیکھو. ہاں تو بخاری میرے بھائی آپ نہ چھوئیے گا، آپ کو میرے بھائی فیور آ جائے گا، بخار آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ امام بخاری ہمارے ہیں، وہ اہل حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے ہیں. یہ کس نے کہا امام بخاری اہل حدیث سے؟ آپ کی ہدایہ میں اترا ہوا ہے کہ امام بخاری وہ اہل حدیث تھے. ہاں امام بخاری کا لکھا ہوا تھا کہ اہل حدیث تھے. ہاں میرے بھائی کچھ میرے بھائی پڑھا لکھا کرو. ارے اہل حدیث لکھا ہوا ہم کے لیے، اہل حدیث لکھا ہوا ہے، اہل حدیث اردو میں لکھا ہوا ہے، عربی میں اترا ہوا ہے اہل الحدیث. اچھا تو جا کے پڑھ لو پہلے. اور یہاں تک کہ آپ کے پیروں کے پیر پیرانے پیر شیخ عبد القادر، ٹھیک ہے، جن کو آپ غوث اعظم کہتے ہو، انہوں نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 166 پہ پہلے فرما دیا ہے، آج کے دور میں جو اہل سنت کا نام ہے وہ ہے اہل حدیث، اصحاب الحدیث، اہل عصر. ارے وہ ہم کو جو ہے نا، اور آپ کے غوث اعظم بھی رفع الدین کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے منسوخ ہو گیا. بنوایا ہے ایسا ہے تم، مطلب آپ کے غوث اعظم اگر کرتے ہیں رفع الدین تو وہ کرنا جائز ہے، اور ہم اگر کرتے ہیں تو منسوخ ہو گیا. واہ رے واہ، کیا دوگلا پن ہے بھائی. بات یہ ہے کہ تمہارا حال یہ ہے نہیں، آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر شافعی لوگ اگر میرے پہ رفع الدین کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے، اہل حدیث رفع الدین کر رہے ہیں تو وہ میرے پہ منسوخ ہے. یہ کیسا دوگلاپن ہے؟ تکلیف کرتے امام شافعی کی تقلید. امام شافعی کی وہ تکلیف بھائی تقلید کرنا دین اسلام میں حرام ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دین میں کسی کی تکلید کو مت کرنا. اور بریلوی عالم فرماتے ہیں، آپ کے بریلوی پیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دین میں تقلید کرتا ہے تو وہ مقلد ہے، اور مقلد جاہل کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہے. ارے چپ جاؤ، بکواس نہیں کرتے فالتو کی. چلیے اچھا، آتے ہیں گھوڑے والی دم والی حدیث پہ، جو آپ ابھی میرے پہ مطلب جو پیش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی پہلے رفع الدین کرتے تھے، بعد میں رفع الدین کرنا چھوڑ دیا. ابے حضور نے جب یہ فرمایا 73 میں ایک حق پر ہوگا، یہ حدیث ہے نہیں پر تم کو. ہاں جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 171. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے آگ میں، ایک ہوگا کامیابی والا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی اليوم، آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا. ارے ماں آنا نہیں ہے، ماں آنا نہیں ہے تو کیا باپ آنا ہے؟ عجیب پاگل آدمی، حدیث بھی نہیں آتا. وہ تو بول رہا ہے نا، وہ نہیں ہے. ماں انا علیہ و اصحابی اليوم، کھیتی نہیں ہے، حدیث ہے وہ. ماں انا علیہ اصحابی اليوم. ارے بھائی الف زبر آ بس زبر با، حلق سے بولو، کھا پہلے خود پڑھنا سیکھ لو، بعد میں آ کے دوسروں کو سکھانا. آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ابھی پوچھ لیں گے الف کو الف کیوں کہتے ہیں، با کو با کیوں کہتے ہیں، تو آنکھیں باہر نکل آئیں گی. اچھا یہ بتا دیجیے کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، 11ویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ آپ عربی کے اتنے بڑے علامہ بن رہے ہو نا، ذرا بتا دو. 11ویں کو اور کنڈے کو اور شب برات کے حلوے کو، محرم کے کھچڑے کو، تیجے 10ویں 40ویں فاتحہ میلاد درود، اس کو عربی میں کہتے ہیں ایصال ثواب. ہاں بولو، حدیث کی ایسی بولو بولو. ہاں اہل حدیث کی ایسی کی تیسی. اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیے. بتا دیا نا. یہ تو اہل حدیث سے آپ کی نفرت ہے، بغض ہے میرے بھائی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے نفرت ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے. آپ بدعتی ہیں. آپ کے غوث اعظم نے بنیاد الطالبین میں کہا ہے کہ جو اہل حدیثوں سے بغض رکھتا ہے وہ اہل بدعت ہے.
جو اہل حدیث اور بدعتیوں کی پہچان بتائیے کہ وہ اہل حدیثوں کو الٹا سیدھا بولے گا، گالیاں دے گا، بد زبانی کرے گا. یہ آپ کے غوث اعظم نے پہلے بتا دیا ہم سب کو. ارے میری بات سنو، جو وہ غوث اعظم نے بتایا نا وہ حدیث پہ عمل کرنے والوں کے لیے بتایا، تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں. تو اہل حدیث اسی کو کہتے ہیں جو حدیث پہ عمل کرتا ہے. الحمدللہ تو حدیث پہ عمل کرو نا. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جس سے میرے بھائی نماز میں رفع الدین کرنا ثابت ہے. الحمدللہ ہم حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، اور اس دنیا میں اس پوری کائنات میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں رفع الدین نہ کرنا ثابت ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث صحیح نہیں ہے یہ؟ ہاں تو پڑھیے نا، اس کو ڈر کیوں رہتا، پڑھیے. ارے تو بتانی ہے نا، بتایا نا میں نے. تم بولے مجھے پتا ہے کہ ہم گھوڑے کی طرح تم ہلاتے رہتے ہیں نماز میں بھی. اچھا گھوڑا تم کیسے ہلاتا ہے یہی بتا دیجیے آج، اگر ہمت ہے تو. گھوڑا تم کیسے ہلاتا ہے؟ جیسے آپ رفع دین کرتے ہو ویسے ہی ہلاتا ہے. چلیے آپ آج ایک کام کیجیے گا، آپ جائیے گا استبل میں تبیلے میں اور گھوڑے کو دیکھیے گا، گھوڑا کبھی اوپر نیچے دم ہلاتا ہی نہیں ہے بلکہ دائیں بائیں ہلاتا ہے. یہی آپ کو نہیں پتا. آپ نے گھوڑے کی تحقیق کی ہے؟ نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے اس کو بھی میرے بھائی آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے؟ ارے عقل میں بیٹا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں شرکش گھوڑوں کی دموں کے جیسے حرکت کر رہے ہو. ایسا مت کرو. اس کو نوفس صلاح یعنی کہ نماز میں سکون اختیار کرو. تو اللہ کے نبی نے کون سی مثال دی؟ شرکش گھوڑوں کی دموں کے جیسے. اور گھوڑے تم کیسے میرے بھائی وہ دائیں بائیں ہلاتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہلاتے ہیں. حضور نے فرمایا رفع، میں دیکھتا ہوں کہ تم نماز کے دوران رفع دین کرتے ہو جیسے سرکش گھوڑے اپنی دم ہلاتے ہیں. نماز سکون سے ادا کیا کرو. بھائی دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 109. جو جانتے بوجھتے میرے اوپر جھوٹ کو منسوخ کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر جھوٹ بولا، آپ نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. جبڑ یار کیا یار اتنی دلیلیں آپ کو دے دی، ایک ایک الفاظ سے آپ کو حدیثیں بتائی ہیں، آیت کا نمبر بتایا ہے، حدیث نمبر بتایا ہے، اور آپ کہہ رہے بکواس کر رہے ہیں. آپ کی طرح ہوائی باتیں نہیں کرتے ہیں. اور جو آپ نے حدیث پیش کی ہے گھوڑوں کی دموں کے جیسے، اسی کے فوراً اگلی حدیث میں یہی راوی یہی سند سے یہی حدیث آگے بڑھتی ہے اور اس میں آتا ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے سلام کا، یعنی کہ جب صحابہ قاعدے میں بیٹھتے تو اپنے دائیں بائیں جانب جب وہ میرے بھائی فارغ ہوتے نماز سے، یعنی کہ وہ جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے. اس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اس کو گھوڑوں کی دموں والا عمل کہا ہے، لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. ارے آپ کی بات یہ ہے، دیکھو میری بات سنو، اور جو ہے نا فالتو بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں جائیں گے. تو ہر فرقے کی ذمہ داری ہے وہ خود کو جنتی سمجھے باقی کو جہنمی سمجھے. ہم جنتی اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اب ہم تو سیدھا کہتے ہیں وہ جماعت جنت میں جائے گی جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقوں پہ ہوگی. اور آج کے دور میں وہ جماعت صرف ایک ہے، وہ ہے اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث الحمدللہ ابھی تک اہل حدیث سے اب اصحاب الحدیث. ابے عربی میں اس کو اصحابل بول دو، اردو میں اس کو اہل بول دو. عجیب میرے پہ ڈھکن ہو. ارے یار تم بھی عجیب جانتے ہو بھائی، لگتا ہے کہ تم نے. دیکھیے مولانا فرمان صاحب، آج کے بعد اگر کوئی بھی بھولا بھالا آدمی اگر آپ کی مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے تو اس کو میرے بھائی روکنے سے ٹوکنے سے بھڑکانے سے اچھا ہے آپ خود پہلے علم حاصل کر لیں، اس کے بعد لوگوں کو بیوقوف بنائیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے باپ دادا کا دین اپنی میرے بھائی جیب میں رکھیے. ہم اپنے آسمانی دین پہ عمل کرتے ہیں، باپ داداؤں کے دین کو لات مار دیا ہم لوگوں نے. آسمانی دین کس نے بتایا تم کو؟ آسمانی دین معاذ اللہ، یہ ان کو نہیں پتا آسمانی دین کیا ہے. آسمانی دین فرشتہ آیا تھا بتانے کے لیے. اللہ کے نبی نے بتایا، تمام صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک سارا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا. اللہ نے گواہی میرے بھائی لے لی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم تک آسمانی دین پہنچا دیا، اور تم کو ابھی بھی شک ہے کہ آسمانی دین پہنچا نہیں ہے.
ابے تو وہ اللہ کے نبی نے تو پہنچا دیا، لیکن تو اللہ کے نبی پہ نہیں مان لائے، ہم اعلیٰ حضرت پہ نہیں لائے، نام اعلیٰ حضرت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہو تو ہمارے پاس دین پہنچے، اعلیٰ حضرت کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، امام اہل بدعت، اچھی بدعت کرنے والے اچھے بدعتی امام، آپ کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک دین میں بدعت حسنہ وہ کرنا جائز ہے، اچھی بدعت کرنے والا ہوتا ہے اچھا بدعتی، وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو میں حدیث نہیں پتا، وہ کون سی حضرت جریر والی، کون سی حضرت جریر والی حدیث نہیں پتا؟ ہاں تو اس میں کیا ہے کہ اچھی بدعت کرو؟ ارے پاگل، تجھ کو بدعت کی تعریف کی نہیں آتی؟ دین میں ہر وہ نیا کام جس کی نہ تو اصل موجود ہو نہ میرے بغیر موجود ہو وہ کام ہوتا ہے بدعت۔ ابے چل چپ جا، تجھ کو پتا ہے دین میں کام ہو تو جو اس طرح کا بات سن بھیا، میں اپنی عقل کی تعریف نہیں بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2005، اللہ کے نبی کا پورا خطبہ ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہاں سے بھائی یہاں سے اسٹارٹ کیجئے، ٹھیک ہے، اور ایک دم لاسٹ تک پڑھیے، کل بدعت ضلالہ تک۔ ضلالہ چلیے بھائی ٹھیک ہے، اب ہم سمجھ گئے آپ کا جن جاگ گیا ہے، آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، آپ علم حاصل کر لیجئے۔ مولانا فہیم صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ فرمان، ٹھیک، فرمان صاحب، میں آپ کو ایک فرمان دے رہا ہوں، سب سے پہلے قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 صورتیں پہلے آپ ایک بار سمجھ کے پڑھیے، اس کے بعد لوگوں کو میرے سے گمراہ کرنا اسٹارٹ کیجیے۔ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو گمراہ کر رہے ہیں نا اس کو بند کیجیے۔ اگر قرآن حدیث اور آسمانی دین اگر لوگوں کو بتانا، اگر یہ میرے بھائی گمراہ کرنا ہے تو میں کر رہا ہوں گمراہ۔ ارے تمہیں قرآن و حدیث کا تم سے ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے یار، ڈھنگ سے اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کی ترکیب نہیں کر سکتے، قرآن اس کا اعراب نہیں ابھی میں نے پڑھنے ہی کہاں اسٹارٹ کیا، ابھی تو خالی میں حوالے دے رہا ہوں، اگر میں پڑھنے پہ آ گیا تو سوچیے آپ کا کیا ہوگا۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آپ کو بتایا تو آپ کی میرے پہ چٹی پٹی گم ہو گئی، کہیں میں نے عربی سے آیت سے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ ایک آیت پڑھ کے دکھاتے قرآن کی، اعوذ باللہ پڑھ کے دکھاتے۔ مطلب آپ ہمارا لوگ عربی کا ٹیسٹ، جس کو کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ نہیں پتا ہے، وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تم عربی پڑھو۔ بتا تو دیا، کنڈے کو عربی میں اہل حدیث کی ایسی تیسی کہتے ہیں۔ اچھا، کنڈے کو عربی میں کہتے ہیں اہل حدیث کی ایسی تیسی۔ یہ دیکھیے سامعین، یہ ہے فرمان رضا برکاتی، ان کو عربی آتی نہیں تو انہوں نے اردو کا جو کنڈے ہے اس کا اردو میں ہی اپنی عقل سے میرے پہ مانا کر دیا، اور جھوٹ بولنے کی عربی میں اس کو کہتے ہیں، ایسی کی تیسی عربی میں ہے ہی نہیں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا، یہ جاہل آ جاتے ہیں بات کرنے۔